أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم، اور آج ہم چھٹی سحری کی نشست میں موجود ہیں. اپنی نشست کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کا گدائی دے. مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے. مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اصلی
زندگی تو آخرت کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت سنواریں. ہماری نشست کا آج کا موضوع ہے جھوٹ اور غیبت. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے. کچھ لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں اور کچھ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. لیکن کیا انہیں اس بات کا علم ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے؟ اگر بات کی جائے غیبت کی تو یہ ایک عام سی بات بن چکی ہے کہ جہاں 4 لوگ جمع ہوئے وہاں ٹاپک کے طور پر کسی کی غیبت شروع کر دی. آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو غیبت کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کا گناہ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر مبشر عالم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. آج جو ہمارے ساتھ نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آواز موجود ہے, ایک نیا ٹیلنٹ ہے اور بہت ینگ ہیں, بہت اچھی آواز کے مالک ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان جلال صاحب, ان سے درخواست کریں گے نعت خوانی کیجیے. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد. آج کی نسبت بھی مدرس ڈے کی ہے تو اس نعت کا ثواب ہر اس ماں کے لیے جو اس دنیا سے کوچ کر چکی ہے. مقرر. وہ سویلا لزا پھرتے ہیں, وہ سویلا دن اے بہار پھرتے ہیں. آہ وہ کیسی جگہ ہے جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا,
ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیطان کہاں پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعمان، تمہاری آواز کے بارے میں یار میں بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے تمہاری آواز، اور باخدا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ تم پڑھ رہے ہو یہ ختم ہو. اور سب کی آواز اچھی ہوتی ہے، سب اپنے طور پر ایک پارٹ پلے کرتے ہیں جتنے بھی نعت خواہ آتے ہیں، لیکن جو جس طرح تم پڑھ رہے تھے وہ چیز جا کے دل پہ لگ رہی تھی. تو میری دعا ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس آواز کو اور خوبصورت بنائے اور تم دنیا میں بہت ترقی کرو. میری دعا تمہارے لیے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور موضوع ہے جھوٹ اور غیبت. مفتی صاحب، آپ سے ہم پہلے جانیں گے کہ جھوٹ تو ہمیں پتہ ہی ہے، غیبت ہوتی کیا ہے، غیبت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ نے بات فرمائی کہ غیبت کیا ہوتی ہے اور غیبت کسے کہتے ہیں، قرآن حکیم فرقان حمید نے واضح طور پہ سورہ حجرات کے اندر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ جسے تم ناپسند کرو گے؟ استغفر اللہ. قرآن کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا. اس میں واضح اللہ فرما رہا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اب آئیں آپ کی بات پہ کہ غیبت کہتے کسے ہیں. غیبت کہتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو یا کوئی نقص ہو، وہ نقص یا عیب اس کے سامنے بیان کریں اور اسے برا لگے، اسے غیبت کہتے ہیں. یعنی پیٹھ پیچھے بیان نہیں کرنا بلکہ سامنے بیان کرنا. اور اگر پیٹھ پیچھے بیان کریں اور وہ اگر عیب ہے تو بھی غیبت ہے، اور عیب نہیں ہے تو پھر بہتان ہے. تو سب سے پہلے بات جو ہمیں قرآن سے یہ واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیب بیان کرتا ہے اپنے بھائی کا تو اس کے لیے حکم کہہ دیا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اب ایک اور بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو برے نام سے بھی مت پکارو. یہ جو نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ، مثال کسی کو کہتے ہیں کالے، کالا، کسی کو چھوٹا، کہتے ہیں لمبا، کسی کو کہتے ہیں چھوٹا. تو حالانکہ یہ اس کا عرف عام پہ نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن حضور نے منع فرمایا کہ جو یہ کرتا ہے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم کسی کو کالے کہہ کے بلاتے ہیں، لمبا کہہ کے بلاتے ہیں، لیکن ہماری نیت میں وہ نہیں ہے، لیکن ایک اس کا نام پڑ چکا ہے اور ہم ایک یوز ٹو ہو گئے، تو اس کا بھی گناہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان کو پکارا جو جائے نا وہ اچھے نام سے پکارا جائے. اور اسی طریقے سے غیر مسلم حضور فرماتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو. کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ اس کو سامنے بیٹھاؤ تو اس کو کافر نہ کہو، اس وجہ سے کہ اس کو اظہار آسانی ہو جائے، بلکہ اس کو دین کی طرف مائل کرنا ہے. ایک مسلمان وہ اللہ نے اس کو شکل و حیت دی، اس کو نام اور لقب دیا، نسب دیا. آپ اس کا نام اور لقب بگاڑ کر کچھ اور نام سے پکار رہے ہیں، عرف عام میں یہ غیبت ہی کہلائے گی. اچھا جو میری یہ بات کا جواب ذرا مجھے دوبارہ کلیئر کیجئے گا کہ اگر میں کسی کو کالا، لمبا کہہ کے بلا رہا ہوں لیکن میری نیت میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کالا سمجھ کے کالا کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں، تو مجھے گناہ ہے؟ اچھا بات سنیں، پھر اس میں فقہ نے دو باتیں پھر کہی ہیں کہ اگر جسے کہتے ہیں غیبت کے جواب میں یہ بات ہے کہ اگر ایک بندے کا نام مشہور ہو گیا
جی ہاں جی 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 بالکل. اگر کسی نے جواز میں بتا رہا ہوں غیبت کا بندے نے یہ مشہور ہو گیا نام تو اس میں فقہاء نے فرمایا کہ یہ بات کرنا جائز ہے لیکن اس سے بچا جائے. مثال کے طور پہ کہ کالا اگر اس سے پوچھا جائے اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, اگر آپ اس سے پوچھیں کہ برا لگتا ہے تو پھر ناجائز ہے, لیکن اگر برا نہیں لگتا اور وہ بھی اس بات کو اطمینان کر لیتا ہے. عموماً وہی والی بات ہے, عموماً اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو برا نہیں لگتا لیکن اس کو لگتا ہے اور پھر وہی بات ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, لیکن یہ چیز گناہ کے زمرے میں آتی ہے اور جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے تو ابھی آپ کو اور مجھے سوچنا ہے کہ ہم جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہمارے یہ چیز کیوں اتنی ہو چکی ہے کہ جہاں پر 4 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر کسی کی برائی کرنے کو ہی ایک ہمارے پاس ٹاپک ہوتا ہے, چاہے وہ برائی ہم کسی اس کے چیز پہ کر رہے ہوں یا اس کی نوکری کے حوالے سے کر رہے ہوں. غیبت کیوں اتنی زیادہ ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف بھائی اس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا ہے یہ بالکل حقیقت ہے, ہمیں ان چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے. غیبت کی کئی معاملات ہیں, سامنے بیٹھ کے بھی کرتے ہیں لوگ, پیٹ پیچھے بھی کرتے ہیں, اور اب تو اللہ ماشاءاللہ ہمارا واٹس اپ اتنا زیادہ جو ہے سوشل میڈیا تیز ہو گیا کہ اس پہ بھی بیٹھ کر جو ہے مختلف گروپوں کے اندر اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں رات دن, جو کہ سراسر غلط ہے, سراسر غلط ہے. ہم بلا وجہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہم دوسرے کی طرف اگر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کرتی ہیں. بے شک. تو اپنے آپ کو پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے, اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے اچھے ہیں, اور اس کے بعد آپ کسی کی طرف آپ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. بالکل بالکل. اور بات ساری وہی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی واٹس ایپ گروپ بھی بنے ہوئے, حقیقت ہے گروپ بنا لیے جاتے ہیں اور دوسری چیزیں بنا لی جاتی ہیں. کوئی انفارمیٹیو چیز کریں, کوئی ایسی چیز شیئر کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو. ہم غیبت ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کر رہے ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ ہمیں کتنا بڑا گناہ دے رہا ہے. یہ آج کی نشست سے ابھی ہم اور بھی چیزیں آگے لائیں گے اور بھی چیزیں پوچھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے ہم جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شری کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. بڑا دھواں اٹھ رہا ہے, کیا بنا رہی ہیں جناب؟ آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار قسم کی چکن ملائی ہانڈی, کیونکہ 2 دن ہم نے ذرا ویجیٹیبل پہ سب کا گزارا کروایا تھا. بالکل. آج ہم نے سوچا کہ آج مزیدار قسم کی چکن ملائی ہانڈی بناتے ہیں, اور جو بہت ایزی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 عدد پیاز کو لینا ہے, اس میں 4 آپ نے ہری مرچیں لے لینی ہے درمیانے سائز کی, اس کو بلینڈ اس کے ساتھ کر لیجیے گا. آئل یہاں پہ ہم نے 1/4 کپ لیا, اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون بٹر ڈالنا ہے. اسی کے اندر آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ یہ پیسٹ ڈال کے اس کو تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے کہ پیاز کا کچا پن ختم ہو جائے. اس کے بعد ہم اپنا چکن ایڈ کریں گے, 1/2 کپ دہی ایڈ کریں گے, اور اسی کے ساتھ 1 ٹی اسپون ہم نے ڈالی ہے اس میں سفید مرچیں جو بالکل باریک پسی ہوئی ہوتی ہیں, 1 ٹی اسپون ہم نے لی ہے کٹی ہوئی کالی مرچیں, 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر لیا ہے, اور 1 ٹی اسپون ہم نے سالٹ لیا ہے. ان سب کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھک کر چڑھا دینا. بس وقت تھوڑی دیر بعد چمچہ چلاتے رہیں کہ نیچے نہ لگے. اور اس کے بعد سب سے آخر میں ایڈ کروں گی اس میں کریم, اور 1 پورا پیکٹ ہم کریم کا لے رہے ہیں, اور مرضی آپ کی اگر کم زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ پوری جائے گی. اور سب سے لاسٹ میں کسوری میتھی ڈالیں گے. ویجیٹیبلز ہمارے پاس یہاں کون کون سی ہیں, پیاز, شملہ مرچ اور ٹماٹر, تینوں کو جولین کٹ کر کے ہم ہلکا سا سوتے فرائی کریں گے بالکل 1 ٹیبل اسپون آئل کے ساتھ, بلیک پیپر, کٹی ہوئی کالی مرچوں کے ساتھ, اور تھوڑا سا جو ہے نمک اس پہ اسپرنکل کریں. سوتے کرنے کے بعد جب ڈش تیار ہو جائے گی آپ کی تو اس وقت آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے, اس کی ڈریسنگ کے اوپر بہت مزے کی لگتی ہے. اور ہم اس کو کھا لیں. 1 ٹیبل اسپون بٹر بھی ڈالنا ہے. آپ نے اس میں کریم بھی ڈال دی, بٹر بھی ڈال دیا, کتنا ویٹ بڑھوانا چاہ رہی ہیں ملائی ہانڈی ہے, یہ بڑی ہیوی ہوگی لیکن نہیں مزے کی ہوتی. مزے کی تو آپ کی ساری ڈش ہے, لیکن یہ بڑی آپ نے ہیوی بتائی ہے. لیکن یہ بات ہے جی ہماری شیف کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ ڈرنک کیا بنائیں گی آج؟ ہم ڈرنک بنا رہے ہیں اسٹرابری بنانا اسموودی. اب یہ دیکھیں یہ ہیلدی ڈرنک ہے. ٹھیک ہے, اسٹرابری بنانا ہے. چلیں کوئی بات. اسٹرابری کا ہم نے کین لیا تھا کیونکہ اب سیزن میں نہیں ہے, اگر آپ کے پاس فریز کی رکھی ہوئی ہے تو بہت اچھا ہے. وہ آپ نے لے لینی ہے 1 کپ, اور اس میں 2 عدد بنانا گئے, 1/2 کپ ہم نے اس میں دہی لیا ہے, اور دودھ کا استعمال کریں 2 سے 3 گلاس, اور ٹھنڈا اس کو صرف بلینڈ کرنا ہے. ہنی جائے گا اس میں 2 ٹیبل اسپون, اور بس اس کے بعد ہم ہمارا جامع شیری وہ بھی ڈالیں گے. ہاں ریڈ, یہ جو جامع شیری ہم الائچی والا یوز نہیں کر سکتے, اس میں الائچی والا مت یوز کیجیے گا کیونکہ الائچی کو ہم یوز کریں گے دودھ سوڈا میں.
ٹھیک ہے، الائچی والا آپ اس میں جامع شیری ملائیں جو کہ 100% خالص ارقیات سے بنا ہوا، اور پھر اس کا ٹیسٹ دیکھیں۔ اور اب باری ہے ہماری قوالی سیگمنٹ کی، اور آج جو ہمارے ساتھ قوال موجود ہیں، بہت خوبصورت آواز ہے، پہلے بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید معین اجمیری بردرز۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنی خوبصورت آواز میں قوالی پیش کیجیے۔ ہم پیش کیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ یہاں پر ہے، ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ۔ یہ بچہ ابھی جب یہ آیا تھا تو اس بچے کو باہر بھیج دیا گیا تھا، کہا کہ تم بڑے شیطان ہو، اور یہ بیچارہ باہر ٹہل رہا تھا، اس کو بڑا یہ تھا کہ میں اندر جاؤں گا، تو پھر اس نے مجھ سے پرومس کیا کہ نہیں میں بڑے تمیز سے رہوں گا، اور تم نے پرومس پورا کر دیا اپنا ہے؟ اچھا ادھر تو دیکھ لو، تم آئے نہیں ٹی وی پہ نظر، پرومس پورا کر دیا تم نے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ چلیں جی، بڑا کیوٹ بچہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی خوشیاں دے، ترقی دے، اور بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اسٹوڈیو میں ابھی ہمارے 2 اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نگہت محمود، ہربلسٹ ہیں، بیوٹیشین ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، جو ہمارے ساتھ آج ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ایک بڑی باہمت خاتون ہے۔ آج سے 4 سال پہلے اگر ہم بات کریں تو 4 سال پہلے میں نے ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے، سحری ٹرانسمیشن میں وہ آئی تھیں، ڈیزائنر ہیں، لیکن اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی چلنے کا پرابلم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، اور آج بھی وہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ خان۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شہری؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ میں خیریت سے؟ ٹھیک ہوں، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ بالکل، آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات 4 ہوئی۔ سال ہوئے ریلی؟ جی 4 سال پہلے ٹرانسمیشن تھی، 4 سال۔ تب ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا نگہت صاحب، آپ سے شروع کروں گا۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے جھوٹ اور غیبت۔ اچھا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جھوٹ بھی بڑے آرام سے بول لیتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور جہاں 4 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں غیبت ضرور ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ وہ آج کل اس کو بڑا کامن سا کہتے ہیں نا، گوسپس، بالکل، ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں میں اویئرنس ہمیں دینی چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مفتی صاحب اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکیں گے، اور جتنا ہو سکے تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں، اگر کوئی غیبت کر بھی رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، تو اگلا بھی جو ہے تو 2-3 جملوں کے بعد خاموش ہو ہی جائے گا کہ یہ تو کوئی رسپانس نہیں دے رہا۔ بالکل جی، اگر کبھی کوئی غیبت کر رہا ہو اور آپ نے بچنا ہو تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، تاکہ اگلا کہے یار یہ بڑا بورنگ آدمی ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ عائشہ، کیا چل رہا ہے آج کل؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شہری، میں تھوڑے عرصے تو مجھے تقریباً 1 سال تو ٹھیک ہونے میں لگا، تھوڑا سروائیو کر کے، اور ایک فزیو تھراپی میری کافی ہارڈ قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب میں تھوڑی سی اس پوزیشن میں آئی کہ باہر آنا جانا میرا تھوڑا نارمل لائف کی طرف، تو میرا ایک پرانا شوق تھا کہ میں گانا گاؤں، تو میں نے اپنا ایک کور سانگ کیا، ریشما جی کا لمبی جدائی۔ تو اس کے بعد میں اپنا سانگ کے حوالے سے بھی مجھے لوگ بلانے لگے، بات کرنے لگے، تو اس کے بعد زیادہ تر مجھے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ کانفرنسز وغیرہ میں بلایا جانے لگا، اور ٹی وی شوز پہ بھی۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اگر مجھے دیکھ کر کچھ ہمت لے سکیں۔ میں پہلے بھی شو پہ بتا چکی ہوں، سدرا کے بھی، کہ جب میں بہت زیادہ بیمار تھی شہری، تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بہت ساری مثالیں دیا کرتے تھے، اور سامنے کچھ تھیں بھی کہ جن کو دیکھ کے ہم کہا کرتے تھے ارے یہ تو اتنا پیرالائز ہے یا اتنا بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھو اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ وہ بے شک ٹی وی پہ وہ لوگ نہیں آتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن جنہیں مجھے بتایا گیا کہ اس طرح سے ہے، وہ لوگوں نے آ کے مجھ سے بات کی، اس سے مجھے بہت حوصلہ ہوا کہ مجھے لگا یہ ایسا ہے تو پوری دنیا گھوم رہا ہے، یہ ایسا ہے اس کی تو جاب ہے پراپر، ہے تو ڈیلی جاب پہ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی پھر میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ایک مثال بنوں ان لوگوں کے لیے ٹی وی کے تھرو، کہ جنہیں مجھے دیکھ کے ہمت ہو کہ بھائی میں ویل چیئر پہ ہوں، میری ایسی انجری ہوئی ہے۔ کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں دینا چاہتی ہوں، ہمت دینا چاہتی ہوں میں لوگوں کو کہ مجھ سے ہمت سیکھیں جیسے میں نے دوسروں سے سیکھی۔ یہ اٹ لٹرلی ہیپنز، ایسا ہوتا ہے، اٹ ورکس۔ اچھا عائشہ، آپ جو ہماری 4 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی تو آپ ڈریس ڈیزائننگ کر رہی تھی، ابھی بھی آپ کر رہی ہیں ڈریس ڈیزائننگ؟ ابھی نہیں کی، میں نے آج ہی سدرا سے بھی بات کی تھی، میں نے کہا تھا اب عید کے بعد کے کچھ ایک سلاٹ کے کپڑے میں آپ کو دوں گی، میرا دل کر رہا ہے دوبارہ سے یہ کام کرنے کے لیے۔ بالکل آپ کریں، اور یہ ایک بڑی اچھی اس وقت عائشہ ایک مثال بن رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب
دنیا ختم ہو چکی ہے, ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو زندگی کو جئیں, اور جس طرح عائشہ جی رہی ہیں یہ ایک مثال ہے, اس طرح اور بھی کتنے لوگ ہوں گے, اور اگر ان کو دیکھ کے لوگ ہمت پکڑیں گے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.